السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th اکنامکس، ویڈیو نمبر ہمارا 3.11، یعنی کہ تیسرے چیپٹر میں بی جو پارٹ ہے اس کا ہمارا ویڈیو نمبر ہے 11۔ ٹھیک ہے، دیکھیے طلبہ، 3B یعنی کہ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، یعنی مانگ کی لچک۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں مانگ کی لچک، جیسے کہ پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھ چکے ہیں ڈیمانڈ کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹائپس آف ڈیمانڈ دیکھ چکے ہیں، ٹائپس آف الاسٹیسٹی دیکھ چکے ہیں، پھر اس کے پرائس میں بھی اس کے ٹائپس دیکھ چکے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے تو اتنے سارے کچھ دیکھ چکے ہیں۔ اب ہمیں صرف اس چیپٹر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے مانگ کی لچک پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یعنی کہ فیکٹرز افیکٹنگ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ ٹھیک ہے طلبہ، تو دیکھیے طلبہ، یعنی مانگ کی لچک پر اثر انداز ہونے والے کون کون سے عوامل ہیں، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ مانگ کسے کہتے ہیں، ڈیمانڈ کسے کہتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو کہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے شہادت، رضامندی اور ادا کرنے کی قیمت اس کے پاس ہو تو وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اور مانگ کی لچک یعنی کہ اشیاء کی قیمت میں ہے تو تبدیلی کی وجہ سے ڈیمانڈ پر یعنی کہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ مانگ کی لچک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے طلبہ ہم دیکھتے ہیں مانگ کی لچک پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے، یعنی ٹھیک ہے، اس میں ہمارے سامنے یہ 9 جو ہے، یہ اس کے کیا ہے، اس کے فیکٹر ہے، کس کے فیکٹر ہے، ٹائپس یعنی کہ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کے یہ فیکٹرز ہیں 9، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ دیکھیے طلبہ، پہلا ہے شے کی نوعیت یعنی کہ نیچر آف کموڈیٹی۔ اب نیچر آف کموڈیٹی یعنی کسے کہتے ہیں، نیچر یعنی کہ دیکھیے ہم اشیاء جو ہوتی ہے، اشیاء کی جو نوعیت جو ہو یہاں پہ 2 طرح کی بتائی گئی۔ ایک ہے تو یعنی کہ جو ضروری اشیاء، یعنی کہ وہ اشیاء جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ اناج ہے، اور دوسری بات ہے تو کتابیں ہے اور دوا ہے، یہ ہماری انسان کی کیا، یہ ضروری چیز ہے۔ تو ضروری جو چیزیں ہوتی ہے ان اشیاء کو ہم کون سی الاسٹیسٹی کہتے ہیں، یعنی کہ ریلیٹیولی یعنی الاسٹک ڈیمانڈ کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو غیر لچکدار اس کو ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ اب غیر لچکدار یہ جو ڈیمانڈ جو ہوتی ہے یہ ضروری اشیاء ہوتی ہے، جیسے کہ اگر ہے تو بازار میں اگر ہے تو اشیاء کی قیمت کم بھی ہوتی ہے یا زیادہ بھی ہوتی ہے تو اس کے ڈیمانڈ پر کچھ خاص اثر نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ہم غیر لچکدار طلب یعنی کہ ریلیٹیولی ان الاسٹک ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ اب دوسری جو ہے یعنی کہ جو انسان کو آرام پہنچانے والی آرائش کے لیے جو ہوتی ہے وہ اشیاء، جیسے کہ فریج ہے، مطلب ریفریجریٹر ہے اور واشنگ مشین ہے نا، اور یہ جو چیزیں ہیں جو ہے انسان کو آرام پہنچانے والی ہوتی ہے، اس لیے ایسی جو چیزیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریلیٹیولی الاسٹک ڈیمانڈ، یعنی کہ جو کیا ہے لچکدار، ہم اس کو مانگ کہتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی سی بھی اگر شے میں کمی اور زیادہ قیمت اگر زیادہ ہو گئی تو لوگ اس کو خریدیں گے، نہیں یار قیمت بہت زیادہ ہے، مہنگی ہو گئی، اور قیمت کم ہو گئی تو زیادہ اس کو خریدیں گے، تو یہ کیا ہو گئی، لچکدار، جس کو ہم مانگ کہیں گے۔ تو اس طرح یہ شے کی جو نوعیت جو ہوتی ہے نا، یہ کیسی ہوتی، نیچر آف کموڈیٹی، یعنی ضروری اور انسان کی آرام و آسائش کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ ٹھیک۔ اب دوسرا ہے جو متبادل اشیاء کی دستیابی، دوسرا کون سا دیکھیں ہم، متبادل اشیاء کی دستیابی۔ اب متبادل اشیاء کی دستیابی یعنی کہ جس کو ہم اویلیبلٹی سبسٹیٹیوٹس کہتے ہیں، یعنی کہ متبادل اشیاء کی دستیابی۔ اب متبادل اشیاء یعنی کہ ایسی شے جو ایک دوسرے کے بدل میں ہو، جیسے کہ چائے کے بدل میں کیا ہو، کافی، جیسے کہ اور شربت کی، لیمو شربت کی جگہ ہے کیا بتایا گیا یہاں پہ کہ گنے کا جوس بتایا گیا ہے، کہ ایسی اشیاء جو ایک دوسرے کے بدل میں کام کرے اس کو ہم متبادل اشیاء کہتے ہیں۔ اور یہ جو متبادل جو اشیاء جو ہوتی ہے نا، اس کی بھی ہے نا الاسٹیسٹی ہوتی ہے، جیسے کہ جو اشیاء کی ہے تو بدل ہوتی ہے، یعنی یہ اشیاء اگر کوئی استعمال نہیں کرنا چاہے گا، اگر اس کے مارکیٹ میں اگر پرائس زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ کیا کریں گے، اس کے بدل میں کون سی شے ہے اس کو یوز کریں گے، اس کا ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جائے گا۔
تو یہ جو ایک اشیاء دوسری اشیاء کے بدل میں ہوتی ہے اس کی الاسٹیسٹی کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی ریلیٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ الاسٹک ڈیمانڈ کہلاتی ہے، یعنی نسبتاً لچکدار مانگ کہلاتی ہے. اب جبکہ جو اشیاء ایک دوسرے کے بدل میں نہیں ہوتی ہیں، جس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ہی شے ہوتی ہے، ایسی شے کیا ہوتی ہے؟ ان الاسٹک ڈیمانڈ کہلاتی ہے. یعنی جن کی قیمت بڑھ بھی گئی یا کم بھی ہو گئی تو اس کے ڈیمانڈ پر زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح ہم اس کو کہیں گے متبادل اشیاء کی دستیابی، یعنی کہ ایک اشیاء کے بدل میں دوسری اشیاء کا ملنا. ٹھیک ہے. اب دوسرا استعمالات. نیکسٹ کیا ہے؟ استعمالات یعنی نمبرز آف یوزز. اب استعمالات میں کیا ہے؟ اب استعمالات میں یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں اشیاء کی جو مانگ ہے نا کم لچکدار ہوتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جب استعمال کرتے ہیں ہے نا، ایک چیز جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے نا اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہی کام ہوتا ہے. یعنی اشیاء کی مانگ کم لچکدار ہوتی ہے. یعنی جو اشیاء ایک ہی استعمال کے لیے کرتے ہیں، ایک ہی چیز ہے تو ہم ایک ہی استعمال کے لیے کرتے ہیں تو ان کی لچک کیسی ہوتی ہے؟ کم لچکدار کہلاتے ہیں. اور جو اشیاء کا ہم زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہے نا کیا کہلاتی ہے؟ زیادہ لچکدار کہلاتی ہے. جیسے کہ بجلی ہے، کوئلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں بجلی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، فین بھی استعمال کرتے ہیں، واشنگ مشین بھی، ٹی وی بھی، نیٹ بھی. یعنی یہ تمام چیزیں کیا کرتے ہیں؟ ایک شے سے ہم کئی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کی کیسی ہوں گی؟ اس کی ہے نا یہ اس کی زیادہ لچکدار کہلائیں گی. ٹھیک ہے. اور ایک چیز کی ہے نا اس کی لچک کم کہلائیں گی. اس طرح استعمالات بھی ہے تو نمبرز آف یوزز کہلاتے ہیں. نیکسٹ ہے عادتیں. عادت یعنی کہ ہیبٹس. ہیبٹس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہیبٹس جو ہے کہ عادتوں کے بنا پر بھی کچھ چیزوں کی جو اشیاء، کچھ چیزیں جو اشیاء ایسی ہوتی ہے جو الاسٹک اور ان الاسٹک بھی کہلاتی ہے نا. جیسے کہ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں. اب نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ غیر لچکدار کہلاتی ہے، یعنی ریلیٹیوٹی ان الاسٹک ڈیمانڈ کہلاتی ہے. اب جیسے کہ مارکیٹ میں اگر کسی شے کی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے، نشہ آور چیزیں جیسے شراب ہے نا، جو چیزیں، تو ان اشیاء کی اگر قیمت بڑھ ہی جاتی ہے یا کم بھی ہو جاتی ہے اس کے ڈیمانڈ پر اثر ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی عادت ہے، وہ نشہ آور ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی عادت والی اشیاء بھی ہے نا ریلیٹیوٹی ان الاسٹک ڈیمانڈ کہلاتی ہے، یعنی نسبتاً غیر لچکدار ڈیمانڈ کہلاتی ہے. یعنی تھوڑی سی تب ہوگا تو اس کی ڈیمانڈ پر اثر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پائیداریات. یہ پائیداریت. اب پائیداریت کس کو کہتے ہیں؟ پائیداریات یعنی کہ مضبوط چیزیں جو زیادہ دنوں تک چلنے والے، یعنی جلدی خراب نہیں ہونے والے، زیادہ دنوں تک چلنے والے ایسی چیزوں کو ہم پائیداریت کہتے ہیں. اب پائیداریت میں کون سی شے آئیں گے؟ جیسے کہ واشنگ مشین ہے، فریج ہے، فرنیچر ہے نا، لوہے کی چیزیں ہیں. یہ جو پائیدار اشیاء ہوتی ہیں زیادہ دنوں چلتی ہے. تو ان اشیاء کی جو ڈیمانڈ کیسا ہوتی ہے؟ ان اشیاء کی جو ڈیمانڈ ہے نا الاسٹک ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ الاسٹک ہوتی ہے، کیونکہ یہ اشیاء پائیدار ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور اگر کئی دن تک اگر رہتی بھی ہے تو خراب نہیں ہوتی ہے. اگر مارکیٹ میں اگر اس کی صحیح قیمت نہیں ملتی ہے تو تاجر کیا کہتے ہیں؟ اس کو صحیح دام آنے پر اس کو فروخت کرتے ہیں، کیوں؟ خراب نہیں ہوتی. اور ایسی چیزیں جو جلد خراب ہونے والی ہوتی ہے اس کو نکالنا ہوتا، ان کی ڈیمانڈ کیسی تھی؟ ان الاسٹک ہے نا. ریلیٹیوٹی ان الاسٹک ڈیمانڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر وہ چیز کی مارکیٹ میں قیمت کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اس کا اثر فوراً ڈیمانڈ پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہم پائیداریات. اب نیکسٹ ہے معاون یا تکمیلی اشیاء، یعنی کمپلیمنٹری گڈس. اب معاون اشیاء یعنی کیا ہے؟ یعنی کہ ایک اشیاء جو دوسرے شے میں استعمال میں کام آ رہی. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی موبائل لیتا ہے تو موبائل لینے کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کو سم کارڈ لینا پڑے گا. موبائل کا اگر پرائس مارکیٹ میں کم ہوتا ہے تو لوگ تو سم زیادہ سے زیادہ لیں گے ہے نا. تو اس کا اثر کہیں پر پڑا ہے؟ اس کا سم پر پڑا ہے. تو سم کا ڈیمانڈ کیا ہوگا؟ زیادہ آئے گا. موبائل کی قیمت کم ہوگی تو سم کا تو ڈیمانڈ زیادہ ہوگا. تو ایسی اشیاء جو ایک اشیاء کا اثر دوسری اشیاء کے ڈیمانڈ پر پڑتا ہے تو وہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ معاون یا تکمیلی اشیاء کہلاتی ہے. اب معاون یا تکمیلی اشیاء ہے یعنی کہ اس کا بھی کیا ہوا؟ مانگ کی لچک پر کیا ہو رہا؟ اس کا اثر ہو رہا ہے نا. اب کون سی کہلائیں گے؟ یہ بھی ہے نا، یہ بھی اشیاء کیا ہوا؟ معاون اشیاء کہلا رہی ہے.
اب معاون اشیاء جو ہے ان کو کیا کہیں گے نسبتاً لچکدار کہیں گے, کیا کہیں گے نسبتاً لچکدار, یعنی کہ ریلیٹیوٹی ان الاسٹک ڈیمانڈ ہم اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے صارف کی آمدنی یعنی انکم کنزیومر. اب صارف کی آمدنی کیسے؟ دیکھیے اگر صارف یعنی کنزیومر جو ہوتا ہے وہ اس کی آمدنی کی بنا پر ہے نا وہ کیا ہوتی ہے الاسٹک ہوتی ہے. اگر اس کی آمدنی اگر زیادہ ہوگی تو ڈیمانڈ پر کوئی اثر نہیں ہوتا, اگر آمدنی کم ہوگی تو ڈیمانڈ پر اثر ہوتا ہے. یعنی کسی بھی صارف کی آمدنی کی وجہ سے اس کے ڈیمانڈ پر اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکم زیادہ اگر جس کی آمدنی ہوتی ہے تو وہ اشیاء اگر کی پرائس زیادہ ہونے پر بھی کیا کرتا ہے, وہ زیادہ ہونے پر بھی اس کی ڈیمانڈ وہی کرے گا اگر زیادہ ہوگی. اگر اس کی ڈیمانڈ اگر آمدنی اگر کم ہوگی تو کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ کریں گا وہ نہیں کرے گا. اس لیے زیادہ صارف کی آمدنی بھی ہے تو الاسٹک اور ان الاسٹک کہلاتی ہے. اگر زیادہ اگر صارف کی آمدنی ہوگی تو وہ کیا کہیں رہی ہے ریلیٹیوٹی ان الاسٹک ڈیمانڈ یعنی غیر لچکدار مانگ کہلائے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے فوری ضرورت یعنی کہ ارجنسی آف نیڈ. ارجنسی یعنی کہ فوری ضرورت. اب فوری ضرورت یعنی کیسا ہے؟ اب فوری ضرورت میں ہم یہ دیکھ رہے کہ جب کسی انسان کو کسی بھی چیز کی فوری ضرورت ہوتی, کیا ہوتی کسی بھی چیز کی کیا ہوتی فوری ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ دوائیں ہے, اناج ہے, تو ایسی کسی انسان کو کسی چیز کی ہے تو فوری ضرورت ہوتی, اناج ہے, دوا ہے, تو ایسی چیز کی ڈیمانڈ بھی کیسے ہوں گی ان الاسٹک, ریلیٹیوٹی ان الاسٹک ہوں گی. یعنی کہ اگر بازار میں اس کی قیمت اگر دواؤں کی اگر اناج کی قیمت کتنی بھی اگر بڑھ جاتی ہے تو لوگ وہی خریدیں گے, پہلے جتنی ڈیمانڈ تھی اس کی وہی ڈیمانڈ نہیں, ڈیمانڈ کم ہوں گی کیا نہیں. جیسے کہ اناج کھانے پینے کی اگر مارکیٹ میں قیمت بڑھ جاتی ہے تو لوگ کیا کھانا پینا چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے, وہ ڈیمانڈ وہی رہیں گی. قیمت پہ اس کی ڈیمانڈ پہ اثر ہوتا ہے کیا زیادہ اثر نہیں ہوتا اس کی. ٹھیک ہے. تو فوری ضرورت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آرام و آسائش والی جو آرام دہ جیسے فریجر ہے, پھر ریفریجریٹر ہے, اے سی ہے اور دوسری ایسا آرام پہنچانے والی جو اشیاء ہوتی ہے ان اشیاء پر ہے تو فرق پڑتا ہے. لوگ بولیں یار بھی اتنا قیمت زیادہ ہے کیوں لیں گے, ہم نہیں لیں گے. تو یہ کیا ہوتی ہے ریلیٹیوٹی الاسٹک ڈیمانڈ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. فوری ضرورت ہم اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے. اب دورانیہ کا اثر. اب دورانیہ کا اثر کس سے کہیں گے؟ اب دورانیہ کا اثر یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹائم پیریڈ. کوئی بھی چیز کی ہے نا ضرورت ہوتی نا وقت کے حساب سے ہوتی ہے. اگر جیسے کہ ایک شرابی کو وقت پر ہی اگر شراب کی ضرورت ہے اس کو, اگر شراب کی اگر ریٹ کتنا بھی زیادہ مارکیٹ میں ہو تو وہ اس کی ڈیمانڈ کریں گا, رکیں گا کیا وہ نہیں. ایسی نشاور جو چیزیں جو انسان کو ضروری ہوتے ہیں جب اس کی اگر ضرورت ہے تو مارکیٹ میں اس کا پرائس کتنا بھی ہو تو وہ خریدیں گا, ڈیمانڈ پر اثر ہوگا کیا نہیں. اب لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو تو وہ ٹائم پر اگر اس کو تو کتنے بھی کم ریٹ میں اگر اس کو دیں گے وہ لے گا کیا نہیں لے گا. تو اس کو کہتے ہیں ہم دورانیہ کا اثر یعنی ٹائم پیریڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح عزیز طلبات ہم نے یہ مانگ کی لچک پر اثر انداز ہونے والی عوامل یعنی فیکٹرز افیکٹنگ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو دیکھ چکے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو جتنا سمجھایا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو برائے مہربانی کر کے ہمارے اس یوٹیوب چینل سید اسلم انجمن کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں گے, کیونکہ آپ اگر سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہے تو ہمارے اپلوڈ کرتے ہی برابر آپ کو یہ ویڈیو ملیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.